جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مدنیس میں بلال، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور ٹی وی اٹک. پچھلے آپ نے جو میری ویڈیوز دیکھی الحمدللہ ہم مدینے میں تھے، مکہ پاک میں تھے، عمرے پر تھے، گروپ کے ساتھ تھے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں، بہت سعادتیں، بہت سی آسانیاں، بہت سی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں. اور جب کوئی وہاں سے آ جاتا ہے واپس تو جسم تو واپس آ جاتا ہے، روح دل اور آنکھیں وہیں رہ جاتی ہیں. اور آپ جتنی بار بھی جائیں اتنی بار ایک نیا ایکسپیرئنس ہے. میں چونکہ قافلے لے کے جاتی ہوں الحمدللہ، ہر سال ہی میری حاضری ہوتی ہے 2011 سے اسٹل ابھی تک آن ورڈ الحمدللہ. علاوہ کرونا کے 2 سال جو نکلے اس کے علاوہ الحمدللہ میری حاضری ریگولر رہی. اور اللہ کریم مجھ سے یہ کام لیتے ہیں کہ میں اللہ کریم کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو ساتھ لے کے جاتی ہوں، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ ان کو بیسٹ گائیڈنس دوں اور ان کو جس قدر ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں کروں. کیونکہ میں نے دیکھا جب میں خود گئی 2-4 دفعہ تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ جسٹ پاسپورٹ بنواتے ہیں، ویزا لگواتے ہیں اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں. اور باریکیاں تو چھوڑیں، بڑی بڑی باتیں بھی لوگوں کے نالج میں نہیں ہوتی. تو میں نے وہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے مجھے یہ بھی خدمت نصیب کریں کہ میں آپ کے مہمانوں کو ساتھ لے کر آؤں اور یہاں آ کر ان کو گائیڈ لائن دوں، ان کو ہیلپ آؤٹ کروں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ. وہ بڑا کریم ہے اور وہ خود فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو اس نے میری دعا کو قبول کیا اور پھر اس نے میرے لیے یہ آسانی کی کہ عمرے کے قافلے جو ہیں وہ پھر میں نے لے کے جانے شروع کیا الحمدللہ. تو مجھے نہیں دھیان پڑتا، شاید یہ میرا 15th ٹائم تھا، 16th تھا. اور پھر جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ کتنی بار صحن کعبہ میں جاتے ہیں، کتنے عمرے کرتے ہیں، کتنی بار حرم نبوی میں جاتے ہیں، یہ کاؤنٹیبل نہیں رہتا. الحمدللہ بہت بہت مرتبہ اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی. لیکن پھر بھی جتنی بار ہم واپس آتے ہیں وہ جو ایک احساس ہوتا ہے کچھ گم ہو جانے کا، بچھڑنے کا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور میری خوش بختی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لکھنا نصیب فرمایا. میں لکھتی ہوں، محسوس تو بہت لوگ کر لیتے ہیں لیکن محسوسات کو الفاظ کا روپ دینا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ نعمت بھی مجھے نصیب فرمائی. تو ابھی جو پیر شریف گزرا ہے، ہمارا میلاد تھا عمرے کا، وہاں مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں جو لکھنا نصیب ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرے سننے والے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، محبت سے آتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں. تو میں پھر یہاں واپس آتی ہوں تو یہ اہتمام کرتی ہوں کہ جو حمد میں نے وہاں لکھی ہیں، جو نعتیں لکھی ہیں، وہ ان کو یہاں سناؤں. تو کل الحمدللہ پیر شریف کا دن تھا، تو یہ سعادت مجھے نصیب تھی کہ ہم نے وہ سارا کلام لوگوں کو سنایا. اور کل ہی ایک نئی چیز تھی، کلام تھا جو مجھے لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. اور یہ بس یہی ہے کہ وہاں سے واپس آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہوتا ہے. اور یہ نعت شریف تھی کہ یہاں وہاں میں کیسا جوڑ، شہر نبی کی دنیا اور، یہاں وہاں میں کیسا جوڑ، شہر نبی کی دنیا اور، تھکنے کا احساس کہاں ہے، چاہے لگ جائے کتنا زور. اور یہاں ہم پاکستان میں تو اتنا چلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جتنا ہم مکہ اور مدینہ میں چلتے ہیں. اور اس بار تھوڑا سا ایشو تھا، ہوٹلز جو تھے وہ کمبل مارکیٹ والی سائڈ پہ ذرا مشکل ہو رہا تھا کہ وہاں کچھ آرڈرز آئے ہوئے تھے ڈیمولش کرنے کے بلڈنگز کو. تو ہمیں بھی لاسٹ ٹائم میں ہم نے چینج کیا اور مسجد بلال والی سائڈ پہ لیا. تو بھاگ کر آنا، حرم شریف میں نمازوں کے لیے آنا، مختلف عبادات کے لیے آنا، بار بار آنا، صبح آنا، زیارت کے لیے آنا، ریاض الجنہ کے لیے آنا، مطلب آنا جانا سارا دن چلنا. تو یہ جتنا چلنا وہاں پڑتا ہے اتنے چلنے کا تو یہاں تصور بھی ممکن نہیں ہے. لیکن اتنا چلنے کے باوجود بھی آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ آپ تھکتے ہیں. ہر بار ایک نیا جوش ہوتا ہے، ایک نیا ولولہ، ایک نئی امنگ ہوتی ہے، اب جانا ہے، اب جانا ہے. اور جو بھی جتنا بھی آپ چل لیں تھکتے نہیں ہیں نا. تو تھکنے کا احساس کہاں ہے، چاہے لگ جائے کتنا زور، اور دھوپ نہ گرمی، بھوک نہ پیاس، سکھ کا پانی ہر ہر پور، اور منہ سے بات ابھی نکلی تھی، ہو گئی ان کے زیر غور.
اور جتنے لوگ واپس آتے ہیں نا عمرہ کر کے، آپ جس سے بھی پوچھیں، موسٹلی ایک کامن بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی ہم نے فلاں چیز کا خیال آیا تھا تو بس وہ کوئی ہمیں دے گیا، ہم تک پہنچ گئی، ہم نے سوچا تھا۔ اسپیشلی کھانے پینے کے بارے میں ایسے بہت ہوتا ہے کہ آپ کا دل کسی چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے، اور ابھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح وہ چیز آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور مزید یہ ایسے ہے کہ اگر آپ کے اپنے گھر میں بھی کوئی مہمان آئے نا اور اس کا جی کچھ کھانے کو چاہتا ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا جی چاہ رہا ہے کہ یہ چیز ہو، تو آپ کسی بھی طرح کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز اس کو مہیا کریں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا مہمان ہو، اللہ کے نبی کا مہمان ہو، اور اس کا جی چاہتا ہو کہ وہ کچھ کھائے اور اسے نہ ملے؟ کھانے پینے کے معاملے میں ایسے بہت ہوتا ہے کہ ابھی آپ خیال کرتے ہیں اور ابھی جو ہے وہ آپ کو کچھ مل جاتا ہے۔ ہم جب ریاض الجنہ میں پرمٹ ملا نا ہمیں، جب ہم لوگ ریاض الجنہ سے نفل پڑھ کے نکلے میں اور فرا، تو کافی لیٹ تھے ہم، 1.5 گھنٹہ تو تقریباً اندر رہے، پھر باہر آئے، نماز وغیرہ پڑھی، تو واش روم میں جانا تھا مجھے، تو ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا، میں نے سوچا کہ اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے آج ریاض الجنہ کی، تو کچھ میٹھا تو ہونا چاہیے تھا نا۔ تو میں فرا کو چھوڑ کے بٹھا کے گئی، واش روم گئی، وضو وغیرہ بنایا، واپس آئی تو دیکھا تو فرا ہاتھ میں جوس لے کے بیٹھی ہوئی، میں بڑی حیران ہوئی۔ میں نے کہا فرا یہ اتنی رات کو 1:30 بجے کہاں سے جوس آیا؟ تو مجھے کہنے لگی یہ کوئی ٹرکی فیملی تھی یہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ لوگ انہوں نے اپنے لیے نکالا تو وہ تو انہوں نے ہمارے لیے بھی نکال دیا۔ تو آپ دیکھیں رات کو 1:30 بجے مجھے خیال آیا کہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھیں، کچھ میٹھا ہونا چاہیے، تو میرے آقا کریم نے میٹھا 1:30 بجے رات کو ترکی سے مجھے بھجوایا۔ ہے نا بات کہ ابھی تو بس بات منہ سے نکلتی ہے اور ان تک پہنچ جاتی ہے نا، کہ منہ سے نکلی بات، منہ سے بات ابھی نکلی تھی، ہو گئی ان کے زیر غور، اور ہجر ہمارا وصل تمہارا، جبل ہرا اور جبل صور۔ کہنے کو تو پہاڑ ہیں لیکن مقدر کے سکندر ہیں دونوں، کہ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب رہا۔ کہ ہجر ہمارا وصل تمہارا، جبل ہرا اور جبل صور، خاموشی سے لوٹ آئے ہیں اندر لیکن مچا ہے شور، خاموشی سے لوٹ آئے ہیں اندر لیکن مچا ہے شور۔ ہجر ہمارا وصل تمہارا، جبل ہرا اور جبل صور، یہاں وہاں میں کیسا جوڑ، شہر نبی کی دنیا اور، دھوپ نہ گرمی بھوک نہ پیاس، سکھ کا پانی ہر ہر پور۔ اور اگر آپ اس نعت کو لیرکس میں سننا چاہیں نا کہ یہ کیسے پڑھی گئی ہے، تو آپ جو ہمارا دوسرا چینل ہے نور مدینہ، اس کو سبسکرائب کریں، یہ نعت فرا کی آواز میں پڑھی ہوئی وہاں موجود ہے۔ آپ سنیں گے تو سن کر تو اچھا لگ ہی رہا ہے، لیکن آپ اس کو لیرکس میں سنیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اور ایک بات اور مجھے آپ سے اسپیشل کرنی تھی کہ آپ جب کوئی کلپ دیکھتے ہیں تو کائنڈلی جو اس میں بیل آئیکن آپ لوگ ضرور پریس کریں۔ جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل آئیکن پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جو بھی نئی چیز آئے گی وہ فوراً آپ کے پاس شو ہو جائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جو انگوٹھے کا نشان بنا ہوتا ہے اس کو ضرور دبایا کریں، وہ آپ کے کلک کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو چیز کتنی پسند آئی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی اللہ کریم آپ کو عافیتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار اپنا اور اپنے محبوب کا مہمان ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔